أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الكريم سورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 58 ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ سورہ آل عمران مقصد بیان 4 مسائل کا جو گزری صورت میں گزر چکے ہیں اس صورت میں زیادہ تفصیل زیادہ وضاحت کے ساتھ یعنی وہاں اس بات توحید 4 مرتبہ ذکر ہے سورہ بقرہ میں تو یہاں پر 7 مرتبہ دعوی توحید بیان ہے وہاں رسالت پر اعتراضات 9 تھے تو یہاں پر 15 ہیں یعنی بالترقی جہاد پر ترقی وہاں گزری قوموں کا جہاد حضرت الود اور ان کے ساتھیوں کا جہاد بیان تھا تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا جہاد بیان ہے اسی طرح وہاں جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے مجاہد کی ٹریننگ ان کی اصلاح کے 4 قوانین گھرانے کی اصلاح کے 18 قوانین اور یہاں جہاد کے لیے پھر تنظیم کے 5 اصول بیان کیے انفاق پر بھی ترقی ہے وہاں انفاق کے لیے مثالیں بیان کی گئی یہاں انفاق نہ کرنے والوں کو زواجر دیے گئے ہیں شدید اسی طرح وہاں توحید پر صرف عقلی دلائل سے سورہ بقرہ میں تو یہاں پر دلائل ادلۃ الثلاثہ ہیں ٹھیک ہے تینوں دلائل ہیں دلیل عقلی نقلی اور وحی ٹھیک ہے یعنی یہ صورت گزری صورت پر تبصرہ کر رہی ہے اور اس کے مضامین کو ترقی کے ساتھ بیان کر رہی ہے یہ صورت 3 حصوں میں تقسیم ہے اور اس صورت کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 63 تک 1 سے 63 تک پہلے حصے میں پہلا مسئلہ اس بات توحید کا ذکر ہے اور یہ جو پہلا حصہ ہے یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے دوسرا حصہ آیت نمبر 64 سے 101 تک یعنی 64 سے 101 تک اس میں دوسرا مسئلہ اس بات توحید کا اس بات رسالت کا ذکر ہے پھر تیسرا حصہ اس صورت کا اس میں دونوں مسائل ذکر ہیں آیت نمبر 102 سے 200 یعنی 102 سے 200 تک اس میں دونوں مسئلے ذکر ہیں اس بات توحید انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ دیکھیں جو پہلا حصہ ہے وہ پہلا حصہ جو ہے اس میں اس کے 3 ابواب ہیں پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک ہے اور ہر باب میں 6 باتیں ہیں اور ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ یعنی دعوی توحید ذکر ہے اور تینوں دلائل کے ساتھ دلیل عقلی نقلی اور وحی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہر باب کی پہلی بات ہے تو پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک ہے اس میں پہلی بات دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ ہے پھر دوسری بات تخویف ہے تیسری بات مسائل کے پہلے شبہ کا رد بطور تسلیم کے کہ اول تو ابن کہا نہیں اگر کہا ہے تو یہ لفظ متشابہات میں سے ہے ابن کا مطلب محبوب بھی ہے پھر چوتھی بات اس باب کی تعلیم العبادت للشبہات ٹھیک ہے پانچویں بات اس باب کی پہلے باب کی مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے چھٹی بات پہلے باب کی تزہیق من الدنیا اور ترغیب الآخرہ پھر آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 25 تک دوسرا باب ہے دوسرے باب میں بھی 6 باتیں ہیں اور وہ پہلی بات اس کی بھی آیت نمبر 18 میں 18 میں دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ یعنی دعوی توحید تینوں دلائل کے ساتھ ثابت ہے دلیل وحی دلیل نقلی دلیل عقلی اور پھر اس آیت میں ثمرہ دلائل کا ذکر ہے یہ پہلی بات ہو گئی آیت نمبر 18 میں تو دوسری بات جو ہے
وہ آیت نمبر 19 میں ہے. ٹھیک ہے. نصارہ کے دوسرے شبے کا جواب اس میں ہے. اور سوال کہ ہمارا دین کامل ہے، اس کا جواب ہے کہ کامل دین دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. یہ درس من البغات ہے اگر کوئی کہے کہ ہمارا دین کامل ہے. اور پھر پہلے شبے کا دوسرا جواب بھی یہاں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے عالم یہ جانتے ہیں مگر زید انات کی وجہ سے ابن اللہ کہتے ہیں. پھر دوسرے باب کی تیسری بات آیت نمبر 20 میں ہے صداقت النبی. پھر چوتھی بات دوسرے باب کی خباثت اہل کتاب کی آیت نمبر 21 میں. آیت نمبر 23 میں 23 میں دوسرے باب کی پانچویں بات کی دوسری خباثت اہل کتاب کے ذکر کے لیے آراز کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب سے پلٹتے ہیں. پھر چھٹی بات آیت نمبر 25 میں ہے. دوسرے باب میں آیت نمبر 25 میں چھٹی بات ہے تخفیف اخروی. پھر تیسرا باب جو شروع ہے جس میں ہم جو انشاءاللہ آج ہمارا مکمل ہوگا وہ آیت نمبر 26 سے لے کر 63 تک 26 سے 63 تک. اس میں پیچھے باتیں ہیں. پہلی بات دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ اللہم کے عنوان کے ساتھ جیسے اللہم میں آپ بہت آپس میں مل جاتے ہیں ویسے خود کو اللہ کے قریب کرو، اور یہ آیت نمبر 26 میں ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات آیت نمبر 28 میں ہے ادب ہے مومنوں کو. آیت نمبر 30 میں تیسری بات ہے تخفیف اخروی. آیت نمبر 31 میں چوتھی بات ہے تیزی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. پانچویں بات اس تیسرے باب کی آیت نمبر 33 میں کہ نصارہ کے پہلے شبے کا تیسرا جواب. پہلا جواب تو ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 7 میں کہ ابن اللہ نے نہیں کہا. دوسرا جواب آیت نمبر 19 میں ہم نے پڑھا. اور تیسرا جواب یہاں پر کہ ابن اللہ نہیں ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا شجر نسب معلوم ہے. ٹھیک ہے. پھر آج جو ہمارا سبق ہے آیت نمبر 38. ٹھیک ہے. اور پھر اسی حصے میں ان آیات میں چھٹی بات بھی ہے اس تیسرے باب کی. ٹھیک ہے. اور تیسرے باب کی چھٹی بات آج ہوگی سبق میں ہم نے آیت نمبر 58 سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 61 میں چھٹی بات ہے تیسرے باب. ٹھیک ہے. اب کیا ہے اچھا پھر اس میں اقوال بھی ذکر ہے. سچ میں وہ بھول گئی سوری اس میں اقوال بھی پھر ذکر ہیں. آیت نمبر 35 میں پہلا قول عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا اور وہ ہے انک انت السمیع العلیم. دوسرا قول آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انک ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ٹھیک ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. بی بی مریم کا قول ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسرا قول انکا سمیع الدعاء نبی علیہ السلام کا قول کہ بے شک تو سننے والا ہے دعا کا، فریاد کا. اے اللہ بے شک تو ہی فریاد کا سننے والا ہے. یہ تیسرا قول ذکر علیہ السلام کا ہو گیا. اب چوتھا اللہ رب العزت آیت نمبر 4 میں ہے یہ ہے جبرائیل امین کا کہ اللہ جسے چاہے کذالک اللہ یفعل ما یشاء. آیت نمبر 40 میں اسی طرح کرتا ہے جو چاہے، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے اپنے بندوں کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے نقطے بھی بیان ہیں بی بی عائشہ اور بی بی مریم اور نبی علیہ السلام کی عجز کے. اور وہ آیت نمبر 33 سے شروع تھے. 33 34 سے نہیں عجز کے ہاں یہ یہاں سے شروع ہے. پھر آیت نمبر 42 سے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 42 سے عجز ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا اور ان کے 33 نکات ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 42 سے شروع کر کے آیت نمبر 58 تک. تو آج 33واں نقطہ ہے اس آیت میں آیت نمبر 58 میں. ٹھیک ہے. اور 5 اقوال ذکر ہو چکے، 6 اقوال ذکر ہو چکے. اور چوتھا ہم نے کون سا نقطہ ذکر کیا تھا؟ ہم نے ابھی تک چوتھے میں نے آپ کو بیان کیا کہ چوتھا قول تھا جبرائیل امین کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 5واں قول ہے کذالک اللہ یخلق من یشاء.
آیت نمبر 47 میں کہ کہا فرشتے نے اسی طرح اللہ چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں جسے چاہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کون سا ہے؟ آیت نمبر 47 میں پانچواں گول. پھر چھٹا گول ہم نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان اللہ ربی و ربکم, یقیناً اللہ رب ہے میرا اور آپ کا, فاعبدوہ, تو بس عبادت کرو اسی ذات کی, ھذا صراط المستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا. ٹھیک ہے, اللہ کے ایک اللہ کے آگے سر جھکانا, یہ سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آج جو ہمارا سبق ہے آیت نمبر 58 میں, وہاں واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کا اور وحدانیت اللہ پر دلائل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے, واحد ہے, لا شریک ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات, یہ وہ آیات ہیں جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو, یہ دلائل ہے, یہ باتیں ابدیت کی ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں. ذکر حکیم, اور بیان تحقیق سے ہے اور مکمل نصیحت ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ تمام جو اب یہاں پر مثال عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہے, اللہ فرماتے ہیں نہ آیت نمبر 59 میں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہاں پر وحدانی اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے آیت نمبر 58 میں. آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا مثلا عیسیٰ, یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال, یقیناً پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ, اللہ کے نزدیک, کا مثل آدم, جیسے مثال آدم علیہ السلام کی ہے. خلقہ, بنایا اسے, من تراب, اس کو مٹی سے, ثم پھر قالا, کہا, لہو کن فیکون, اس کو کہ ہو جاؤ تو ہو گیا. پھر ایک دوسرا معنی ہم اس کے کریں گے, ثم پھر قالا, کہا, لہو کن فیکون, پھر کہا اس کو کہ موجود ہو جا, موجود ہو گیا. ٹھیک ہے, وجود کہا کہ وجود میں آ جائے تو وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ رب العزت یہاں بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہو, تو وہ بھی تو وہ ابن اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہو تو پھر آدم کو بھی کہو. ٹھیک ہے نا, عیسیٰ کی تو ماں ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, لیکن آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں کا پتہ ہے اور نہ باپ کا. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت نے اس کو مٹی سے بنایا, کھنکتی ہوئی مٹی سے. دیکھیں ایک دفعہ ایک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مناظرے کے لیے کہ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا باپ کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ماں اور باپ دونوں آدم علیہ السلام کے بھی نہیں تھے, پھر اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے, تو دلیل ایسی دی, دلیل عقلی ایسی دی کہ وہ چپ کے چپ رہ گئے. تو یہاں دلیل عقلی ہے اس میں. اور یہ 5واں نقطہ ہے عیسیٰ علیہ السلام, 33واں نقطہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حجز کا. ٹھیک ہے, عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ, عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب اللہ رب العزت آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں حق میں شک نہ کرو, بیان کی بات, جب تمہیں حق آ جائے تو پھر اس میں شک نہ کرو. الحق من ربک, جو تمہارے رب کی طرف سے حق ہے, جو تمہارے رب کی طرف سے حق آیا اور ثابت ہوا ہے. فلا, پس تکن من الممترین, مت تم شک کرو اے مخاطب, پس ان لوگوں کی طرح جن پر عذاب نازل ہوا, مت تم شک کرو اے مخاطب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب حق آ گیا, دیکھیں قرآن کریم ایسی کتاب ہے اس کے آنے کے بعد حق اور باطل واضح ہو گیا. اس بات میں اس میں شک میں نہ پڑو, یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. ذالک الکتاب, یہ عظیم الشان کتاب ہے, لا ریب فیہ, کوئی شک نہیں اس میں. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو لے آؤ ایک سورت اس جیسی. کہاں پر؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں, 23 میں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا, اور اگر ہے تمہیں اس کتاب میں کوئی شک, مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے اپنے پیغمبر پر, فَأْتُوا بِسُورَةٍ, تو لے آؤ تم ایک سورت اس جیسی, مِن مِثْلِهِ, اس جیسی, اس قرآن کی طرح, اس کلام کی کتاب کی طرح ایسی لے آؤ ایک سورت, ایک کتاب
جس میں ایسے دلائل ہوں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پھر تم پکارو اپنے شراکت داروں کو، اپنے بڑوں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، جن اپنے مددگاروں کو پکارو، پھر تم پکارو اپنے مددگاروں کو جن کو تم اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے اپنے دلائل میں۔ سمجھ آ گئے؟ تو یہ جب حق آ گیا تو پھر اس میں شک و شبہ ختم۔ اب تم کیا کرو، اب تم اس حق کے راستے کی طرف آؤ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ دیکھیں آج ہم اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ میں اپنے ہر درس میں، ہر بیان میں یہ کیوں یوز کرتی ہوں، ہر وقت میرے سامنے جو یہ بڑوں کی، چھوٹوں کی، ایون اس میں بوڑھا بچہ، اتنے فتنوں کا دور ہے، اس میں کوئی بچ نہیں ہے۔ میں جب سوچتی ہوں، ڈسکشن کرتی ہوں، کسی کو دادی کے روپ میں دیکھوں تو اس میں کوئی امر دادی والا نہیں ہے، نانی کے روپ میں دیکھوں تو نہیں ہے، دادا دادی کے روپ میں دیکھوں تو نہیں ہے، عمر 60-70 سال ہے لیکن نہ وہ اس میں بڑا پن ہے ہی نہیں، چاہے مرد ہے یا عورت۔ پھر بچوں کو دیکھو تو وہ نافرمان، جوانوں کو دیکھو تو وہ نافرمان، ٹھیک ہے نا؟ جو سامنے ماں باپ ہیں ان کی نہیں مانتے تو وہ اللہ کی کیا مانیں گے؟ بس یہ جھوٹی کے دعوے ہیں، یہ جھوٹے ہیں نا اپنے دعوے میں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں۔ تو آج وہی حالات ہیں جو کفار مکہ کے بارے میں تھا، آج ہمارا حال ہے، کلمے کے ساتھ منافقین والی حالت ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان پر مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب حق آ گیا تو پھر اطاعت کرو، پھر اس کی تابعداری کرو، پھر اس میں شک نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اب آیت نمبر 61 میں، 61 میں چھٹی بات ہے تیسرے باب کی، اور اس میں چیلنج ہے مباحلات کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ابن اللہ ہے یا نہیں، عیسیٰ ابد ہے ابن نہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن حاجاک فیہ، بس جو کوئی جھگڑا کرتے ہیں تو اس سے اس واقعے کے بارے میں، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس، من العلم، علم جو سچا ہے قرآن کا، قرآن میں تمہیں دلائل دے دیے، تمہیں سچ اور حقیقت بتا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جب تم سے سوال کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ جو انگلی اٹھاتے ہیں اور اس کو اللہ کا شراکت دار ٹھہراتے ہیں، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی ٹھہراتے ہیں، تو اللہ نے تو اس کا واضح بیان کر دیا۔ پھر اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ آج کہتے ہیں ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں، مشائخ کی مانتے ہیں، ہمارے پیر نے ہمیں یہ کہا ہے تو ہم اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ سے بڑی ذات کسی کی ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، کلام اللہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کا کلام رحمت للعالمین امام الانبیاء نے آپ کو بیان کر دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ہر بات واضح کر دی، کھول کھول کے بیان کر دی، جس پہ تم نہیں سمجھتے اللہ نے مبلغ بھیجا، پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا، تاکہ تمہیں وہ اس کے نقطے سمجھائے، اس کی وضاحت۔ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں یہ جو ہے نا شرعی نقطوں پہ نہیں سمجھتے، 14 علوم اور 16 علوم نہ ہوں، یہ سارے نقطے ہیں نا، یہ شریعت کی باتیں نہیں، یہ فقہ کی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ ابن اللہ ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا اس قرآن میں، اور اس کے بعد بھی اگر تم کہو، اس کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے اس بات میں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا، بس کہہ دو کہ لے آؤ، نَدْعُو، بلاؤ، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو حاضر کرو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکم، اور اپنی عورتیں اور اپنی عورتوں کو، یعنی اپنی، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکم، اور اپنی جان اور تمہاری جان، ثُمَّ نَبْتَہِلْ، پھر پکاریں گے اللہ کو عرضی کے ساتھ، فَنَجْعَلَ اللَّعنَتَ اللَّهِ، بس لعنت کرتے ہیں اللہ، عَلَى الْكَاذِبِينَ، ان پر جو جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم اس بات میں جھگڑا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جب تمہارے پاس حق آ گیا، علم آ گیا، اس کے بعد بھی اگر جھگڑا کرتے ہو تو جاؤ بلا لو اپنے بڑوں کو، جن کی تم مانتے ہو، تم کہتے ہو ہمارے بڑے، ہم کیا بڑوں کے دین سے ہمیں بیراہ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو لے آؤ، ٹھیک ہے ان کو۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی لے آؤ جن کو تم حاضر کرواؤ، اس کی خوشا داتا اس طریقے کہتے ہو، اور جو تم کہتے ہو کہ ہمارے بڑوں سے یہ چلا آ رہا ہے، تو اب
اپنے بڑوں کو، یہ تو تمہیں تو واضح دلائل دے دی، اگر تمہارے بڑے غلط تھے تو اپنے بڑوں کی اس غلط بات کی تصدیق کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس کی تائید کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن حاجا کافی ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر علم آ جانے کے بعد بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا، پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں ندعو ابناءنا، آؤ تم اور وہ ابناءکم، اور تم اور اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں، وانفسنا، اور خود بھی حاضر ہوں، وانفسکم، پھر ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ، اور پھر گڑگڑا گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے نا مباہلہ چلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہے کہ دو فریق ایک دوسرے پر لعنت یعنی بددعا کرنا، مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف ہو اور دلائل سے وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو تو وہ دونوں اللہ کی درگاہ میں حاضر ہوں اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو۔ اور اس آیت کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو جھوٹے عقائد ہیں ان کے، اس پر بحث کرنے لگے، مناظرہ کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دے دیے، لیکن وفد جو نجران نے ضد انات کی وجہ سے انکار کیا۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ٹھیک ہے اور پھر مبالغے کی دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے اور مبالغہ کر لیتے ہیں۔ تو اس پر دیکھیں، اس پر یہودی علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نجران کے لوگ آئے انہوں نے کہا مبالغہ کرتے ہیں، تو ان میں جو علماء تھے یہودیوں کے انہوں نے بولا کہ نہیں مبالغہ نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہیں، ہم تو مناظرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں ہمارا اقتدار ختم نہ ہو جائے، یہ بات سچ ہے، حق ہے، لیکن ہم اپنے اقتدار کی وجہ سے یہ بات کریں۔ اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالغہ کیا تو پیغمبر کی اگر تمہارے لیے حق میں بدوا کر دی تو اس کی بدوا سے بچ نہیں سکتے ہو، سمجھ آ گئی؟ لیکن حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین کو بھی ساتھ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بدوا کریں۔ اس موقع پر بہت سے صحابہ بھی موجود تھے۔ عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے کے بعد مبالغہ کرنے سے انہوں نے گریز کیا اور پیشکش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا، جس کی وصولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امانت کا خطاب دیا تھا، ان کو ساتھ بھیجا۔ سمجھ آ گئی؟ اور اب اس سے اگلی آیت میں اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آیت نمبر 62 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص، یقیناً یہی بیان ہے، الحق کو، یقیناً یہ بیان حق ہے، سچ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عجز کا۔ وما من الہ الا اللہ، کسی کو بندگی نہیں سوائے اللہ کے، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کسی کو بندگی سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اور بے شک یہی اللہ ہے حاجت روا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، زبردست حکمت والا غالب ذات ہیں، عزیز ذات ہیں، غالب اور حکمت والی ذات ہیں اپنے بندوں پر۔ ٹھیک ہے، اب اس آیات میں دعوت توحید ہے کفار کو کہ دیکھیں حاجت روا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، بس یہ بات ثابت ہو گئی، لہٰذا اپنا قبلہ و کعبہ ٹھیک کر دو، اس سے پہلے جو تم نے خلاف کیا اس خلاف سے منہ موڑو، کسی بت کو، نہ صلیب کو، نہ آگ کو، نہ کسی اور چیز کو پوجو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، جیسا کہ تمام انبیاء کا جو پیغام تھا، جو مشن تھا، وہ دعوت توحید تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ تمام پیغمبروں نے، چاہے اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو تب بھی، اگر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو تب بھی، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہو تب بھی، سلمان علیہ السلام کے ماننے والے ہو تب بھی، تم کیا کرو؟ توحید کا اقرار۔
سمجھ آ گئی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر غیر اللہ کو نہ پکارو. پھر پکار کے لائق کون سی ذات ہے؟ صرف ایک اللہ کی. اللہ کے سوا کوئی اور نہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ داتا ہے، نہ دستگیر ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں کہ جو بھی الہ کے مسئلے سے ہٹا وہ فسادی ہے. سمجھ آ دیں گی؟ فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر قبول نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ یقیناً اللہ علیم بالمفسدین علم رکھنے والا ہے جو فساد تم کرتے ہو دنیا میں. یعنی اتنے واضح بیان، اتنی دلائل کے بعد بھی اگر کوئی توحید کا اقرار نہیں کرتا، توحید کے راستے پر نہیں چلتا، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ فسادی ہے، وہ دین کا فسادی ہے. چاہے وہ کلمہ گو ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرے، صرف کلمے میں بخشش نہیں ہے. صرف کلمہ پڑھ لینے سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ عقیدہ اور عمل قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ اتنے واضح بیان کے بعد بھی جو قرآن کی طرف نہیں آتا، جو توحید کی طرف نہیں آتا، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتا، اللہ کی حدود کو نہیں مانتا، چاہے وہ نماز روزے کی ہوں، حج عمرے کی ہوں، چاہے وہ یتیموں کے حقوق ہوں، حقوق العباد ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے قانون مقرر کر دیا، ہر چیز کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ایون اللہ رب العزت نے تو سورہ حجرات میں کسی اور تجسس نہ کرو، ولا تجسسوا، دوسروں کی باتوں کو بھی کان نہ لگاؤ، یہ کنسوئیاں نہ کرو. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی حد مقرر ہے. آپ کو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بیٹھا ہے تو یہ نہیں کہ بیٹھا تو ہے اور کان دوسرے کی طرف لگائے ہیں. اللہ نے تو اس کے لیے بھی حد بندی رکھی ہے. اور یہاں یہ پردے کا حکم توڑتے ہیں جو 7 دفعہ ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مانگے کی چیزیں نہ دینے والے کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بددعا ہے ان کو. ٹھیک ہے نا. پھر خاص طور پر شرک تو ظلم عظیم ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں. اور یہ شرک کرتے ہیں، ہر گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. ہر گناہ کی سزا بھگتنے لگے ہیں لیکن شرک کیا کی معافی نہیں ہے. اسی طرح جو قرآن کے لیے نہیں آتے، جو قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے، یہ قرآن اس کے حق میں یا اس کے خلاف دلیل بن جائے گا. اگر جو آنے والے ہیں ان کے حق میں دلیل اور نہ آنے والوں کے حق کے خلاف دلیل. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھائی اتنے دلائل تمہیں واضح کر دیے، تمہیں میں نے ابدیت کا بتا دیا کہ میرے بندے تیرا کام کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہارا مقصد کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان ذات کی طرف سے سکھایا اس نے قرآن، علم دیا قرآن کا. خلق الانسان، تخلیق کی انسان کی، پہلے علم قرآن کی بات ہو رہی ہے، مقصد بتا دیا، پھر اس کی تخلیق کی ذکر ہو رہا ہے. علمہ البیان، اور پھر اس کو بیان کرے. ٹھیک ہے. علم کو سیکھیں اور اس کو بیان کریں. یہ نہیں کہ بھئی کیا کروں، آج دنیا مجھ سے رہ جائے گی. دنیا جو ہے نا وہ صرف متاع القلیل ہے، متاع الغرور ہے. اس کے پیچھے مت بھاگو، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. جو جتنا دنیا کے پیچھے جاتا ہے دنیا اس سے دور بھاگتی ہے. ٹھیک ہے. اسے خوب بگاتی ہے، خوب تھپا دے کر یہ ہانکتا رہ جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جتنا اس دنیا میں غرق ہوتا ہے، غرق ہونے لگتا ہے، اس میں ڈوبتے ہی چلیے، دلدل ہے، یہ کائی ہے، اس کائی سے نکلنا نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اور یہ قرآن کریم ایسا راستہ ہے، اللہ کی ذات کی پہچان، نبی کی سنت پر عمل ایسا راستہ ہے جو آپ کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور روز محشر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی بدعا اور قرآن کی شکایت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے بچائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.